تو پیارے دوستو، عباسی دور خلافت میں اسلامی حکومت لاکھوں مربع میل کے علاقے تک پھیل چکی تھی۔ مختلف علاقوں کے گورنر اپنے وسائل کو بروکار لاتے ہوئے حکومتی نظم و نسق چلا رہی تھی۔ اکثر اطراف و جانب سے عدل و انصاف کی خبریں مل رہی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان ذاکر اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایوری ڈے اسلام 360۔ تو دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں ایک نیا واقعہ سنیں گے، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی گورنری سے فقیری تک، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو پیارے دوستو، عباسی دور خلافت میں اسلامی حکومت لاکھوں مربع میل کے علاقے تک پھیل چکی تھی۔ مختلف علاقوں کے گورنر اپنے وسائل کو بروکار لاتے ہوئے حکومتی نظم و نسق چلا رہی تھی۔ اکثر اطراف و جانب سے عدل و انصاف کی خبریں مل رہی تھی، تاہم چند علاقوں کے حالات مزید بہتر بنانے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ خلیفہ وقت نے سوچا کہ تمام گورنر حضرات کو مرکز میں طلب کیا جائے اور اچھی کارکردگی دکھانے والوں کو انعام و اکرام سے نوازا جائے تاکہ دوسروں کو بھی اصلاح کی ترغیب ہو۔ چنانچہ فرمان شاہی چند دنوں میں ہر علاقے میں پہنچ گیا کہ فلاں دن سب گورنر حضرات مرکز میں اکٹھے ہوں۔ بالآخر وہ دن آ پہنچا جس کے لیے گورنر حضرات ہزاروں میل کا سفر طے کر کے آئے تھے۔ خلیفہ وقت نے ایک خصوصی نشست میں سب کو جمع کیا، بعض اچھی کارکردگی دکھانے والوں کو خصوصی لطف و اکرام سے نوازا اور بقیہ حضرات کو نصیحتیں کی۔ محفل کے اختتام پر خلیفہ نے سب حضرات کو اپنی طرف سے پوشاک عطا کی، یہ ایک خاص لباس ہوتی تھی، اور اگلے دن خصوصی دعوت کا اہتمام کیا۔ سب حضرات اپنی اپنی خصوصی پوشاک پہن کر اگلے دن دعوت میں آئے، پرتکلف کھانوں اور لذیذ پھلوں کی ضیافت سے لطف اندوز ہوئے۔ کھانے کے بعد تبادلہ خیالات اور گزارش احوال واقعات کی محفل گرم ہوئی، سب لوگ انتہائی خوش تھے۔ خلیفہ وقت کی خوشی بھی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ عین اسی وقت ایک گورنر کو چھینک آ رہی تھی، وہ اسے اپنی قوت سے دبا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کی کشمکش کے بعد گورنر کو 2-3 چھینکیں اکٹھے آئیں۔ تھوڑی دیر کے لیے محفل کا ماحول تبدیل ہوا، سب لوگوں نے اس کی طرف دیکھا۔ چھینک آنا ایک طبی امر ہے، مگر جس گورنر کو چھینک آئی وہ سب کی محسوس کر رہا تھا، کیونکہ اس کی ناک سے کچھ مواد نکل آیا تھا۔ جب سب لوگ خلیفہ کی طرف متوجہ ہوئے تو اس گورنر نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اپنی پوشاک کی ایک کونے سے ناک کو صاف کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ عین اسی لمحے خلیفہ وقت اس گورنر کو دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کی عطا کردہ پوشاک کے ساتھ ناک سے نکلے ہوئے مواد کو صاف کیا گیا ہے تو اس کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ خلیفہ نے گورنر کو سخت سرزنش کی، یعنی گورنر پر سخت غصہ ہوئے کہ تم نے پوشاک شاہی کی بے قدری کی، اور سب لوگوں کے سامنے اس سے پوشاک واپس لے لی اور اسے دربار سے باہر نکلوا دیا۔ مجلس کی خوشیاں خاک میں مل گئی اور سب گورنر حضرات پریشان ہو گئے کہ کہیں ان کا حشر بھی اس جیسا نہ ہو۔ وزیر یا تدبیر نے حالات کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے خلیفہ وقت سے کہا کہ آپ محفل برخاست کر دیں۔ چنانچہ محفل ختم ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ سب گورنر حضرات اپنی رہائش گاہوں کی طرف لوٹ گئے۔ دربار میں خلیفہ اور وزیر باقی رہ گئے۔ تھوڑی دیر بعد دربار نے آ کر اطلاع دی کہ نہاون کے علاقے کا گورنر اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ خلیفہ نے اندر آنے کی اجازت دی۔ گورنر نے اندر آ کر سلام کیا اور پوچھا کہ چھینک آنا اختیاری امر ہے یا غیر اختیاری امر ہے؟ خلیفہ نے سوال کی نزاکت کو بھانپ لیا اور کہا کہ تمہیں ایسا پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ گورنر نے دوسرا سوال پوچھا کہ جس آدمی نے پوشاک سے ناف صاف کی اس کی سزا یہی لازمی تھی کہ بھرے دربار میں ذلیل کر دیا جائے یا اس سے کم سزا بھی دی جا سکتی تھی؟ یہ سوال سن کر خلیفہ نے کہا کہ تمہارے سوال سے محاسبے کی بو آتی ہے، میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ ایسی بات مت کرو ورنہ پچھتاؤ گے۔ گورنر نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ آپ نے ایک شخص کو پوشاک پہنائی اور اس نے پوشاک کی ناقدری کی
تو آپ نے سر دربار اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ مجھے خیال آیا کہ رب کریم نے مجھے بھی انسانیت کی پوشاک پہنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر میں نے اس پوشاک کی قدر نہ کی تو اللہ مجھے بھی روز محشر اسی طرح ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی پوشاک اتار کر تخت پر پھینکی اور کہا کہ میں پہلے پوشاک انسانی کی قدر کروں تاکہ محشر کی ذلت سے بچ سکوں۔ گورنر یہ کہہ کر گورنری کو لات مار کر دربار سے باہر نکل گیا۔ باہر نکل کر سوچا کہ کیا کروں، تو دل میں خیال آیا کہ جنید بغدادی کی خدمت میں جا کر باطنی نعمت کو حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تو کہا کہ حضرت آپ کے پاس باطنی نعمت ہے، آپ یہ نعمت عطا کرے، چاہے اس کو مفت دے دے یا چاہے تو قیمت طلب کرے۔ حضرت نے فرمایا کہ قیمت مانگی تو تم دے نہیں سکو گے، اور اگر مفت دے دی تو تمہیں اس کی قدر نہیں ہوگی۔ گورنر نے کہا پھر آپ جو فرمائے میں وہی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں کچھ عرصہ رہو، جب ہم دل کے آئینے کو صاف پائیں گے تو یہ نعمت عطا کر دیں گے۔ کئی ماہ کے بعد حضرت نے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ عرض کیا فلاں علاقے کا گورنر رہا ہوں۔ فرمایا اچھا جاؤ بغداد شہر میں گندک کی دکان بناؤ۔ گورنر صاحب نے شہر میں گندک کی دکان بنا لی۔ ایک تو گندک کی بدبو اور دوسرے خریدنے والے عوام کی بحث و تکرار سے گورنر صاحب کی طبیعت بہت بیزار ہوتی۔ چار و نچار 1 سال گزرا تو حضرت کی خدمت میں عرض کیا۔ حضرت 1 سال کی مدت پوری ہو گئی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا تم دن گنتے رہے ہو، جاؤ 1 سال دکان اور چلاؤ۔ اب تو دماغ ایسا صاف ہوا کہ دکان کرتے کرتے سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، مگر وقت کا حساب نہ رکھا۔ ایک دن حضرت نے فرمایا گورنر صاحب آپ کا دوسرا سال مکمل ہو گیا۔ عرض کیا پتہ نہیں۔ حضرت نے کشکول ہاتھ میں دے کر فرمایا کہ جاؤ بغداد شہر میں بھیک مانگو۔ گورنر صاحب حیران رہ گئے۔ حضرت نے فرمایا اگر نعمت کے طلبگار ہو تو حکم کی تعمیل کرو، ورنہ جس راستے سے آئے ہوں ادھر سے واپس چلے جاؤ۔ گورنر صاحب نے فوراً کشکول ہاتھ میں پکڑا اور بغداد شہر میں چلے گئے۔ چند لوگوں کو ایک جگہ دیکھا اور ہاتھ آگے بڑھایا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ انہوں نے چہرہ دیکھا تو فقیر کا چہرہ لگتا ہی نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے کہا کامچور شرم نہیں آتی مانگتے ہوئے، جاؤ محنت مزدوری کر کے کھاؤ۔ گورنر صاحب نے جری کٹی سن کر غصے کا گھونٹ پیا اور قہر درویش پر جان درویش والا معاملہ۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ پورا سال دریوزہ گری کرتے رہے، کسی نے کچھ نہ دیا، ہر ایک نے گھالیاں دی۔ یہ باطنی اصلاح کا طریقہ تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ گورنر صاحب کے دل سے تکبر نکالنا چاہتے تھے، چنانچہ 1 سال مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا کر گورنر صاحب کے دل میں یہ بات اتر گئی کہ میری کوئی وقعت نہیں اور مانگنا ہو تو مخلوق کی بجائے خالق سے مانگنا چاہیے۔ پورا سال اسی کام میں گزر گیا۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی نے بلا کر کہا کہ گورنر صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ عرض کیا شبلی۔ فرمایا اچھا اب آپ ہماری محفل میں بیٹھا کریں۔ گویا 3 سال کے مجاہدے کے بعد اپنی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دی، مگر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے دل کا برتن پہلے ہی صاف ہو چکا تھا۔ اب حضرت کی ایک ایک بات سے سینے میں نور بھرتا گیا اور آنکھیں بصیرت سے مالا مال ہوتی گئی۔ چند ماہ کے اندر اندر احوال و کیفیات میں ایسی تبدیلی آئی کہ دل محبت الہی سے لبریز ہو گیا۔ بالآخر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن بلایا اور فرمایا کہ شبلی آپ نہاون کے علاقے کے گورنر رہے ہیں، آپ نے کسی پر زیادتی کی ہوگی، کسی کا حق دبایا ہوگا، آپ ایک فرصت بنائے کہ کس کس کا حق آپ نے پامال کیا۔ آپ نے فرصت بنانا شروع کی۔ حضرت کی توجہات تھی، چنانچہ 3 دن میں کئی صفحات پر مشتمل طویل فرصت تیار ہو گئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ باطن کی نسبت اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتی جب تک کہ معاملات میں صفائی نہ ہو۔ جاؤ ان لوگوں سے حق معاف کروا کے آؤ۔ چنانچہ آپ نہاون تشریف لے گئے اور ایک ایک آدمی سے معافی مانگی۔ بعض نے تو جلد معاف کر دیا، بعض نے کہا کہ تم نے ہمیں بہت ذلیل کیا تھا، ہم اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک تم اتنی دیر دھوپ میں کھڑے نہ رہو۔ بعض نے کہا ہم اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک کہ ہمارے مکان کی تعمیر میں مزدور بن کر کام نہ کرو۔
آپ ہر آدمی کی خواہش کے مطابق اس کی شرط پوری کرتے اور اس سے حق بخشواتے رہے، حتیٰ کہ 2 سال کے بعد واپس بغداد پہنچے۔ اب آپ کو خانقاہ میں آئے ہوئے 5 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ مجاہدے اور ریاضت کی چکی میں پس پس کر نفس مر چکا تھا۔ میں نکل گئی تھی، باطن میں تو ہی تو کے نعرے تھے۔ بس رحمت الہی نے جوش مارا اور ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں باطنی نسبت سے مالا مال کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، آنکھ کا دیکھنا بدل گیا، پاؤں کا چلنا بدل گیا، دل و دماغ کی سوچ بدل گئی، غفلت کی تار و پود بکھر گئے، معرفت الہی سے سینہ پر نور ہو کر خزانہ بن گیا اور آپ عارف اللہ بن گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو دوستو یہ تھی حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ تو دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا لیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اپنے صحت کا خاص خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔